بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ سعودی عرب کا پاکستان کو $500 ملین دینے کا اعلان۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دورہ سعودی عرب کے بعد افغانستان پہنچ گئے۔ افغان صدر اشرف غنی سے اہم ملاقات۔ مودی حکومت نے پاکستان سے آکسیجن درآمد کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری، سلامتی کونسل اب تک بیان جاری نہ کر سکی۔ اسرائیل کا غزہ پر فضائی حملہ، بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید۔ سعودی عرب کی جانب سے فضائی پابندیاں اگلے سوموار سے ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ پر سبز ہلالی پرچم بلند۔ بھارت میں کرونا کی بدتر صورتحال، فوجی ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قلت، امریکہ کی 17 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ سعودی فنڈ سے ہمیں $500 ملین آئیں گے، جو ہم انفراسٹرکچر اور ہائیڈرو پاور میں استعمال کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دورہ سعودی عرب غیر معمولی نوعیت کا تھا اور اس کے نتائج مستقبل میں نظر آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی قیادت، خاص طور پر ولی عہد سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور پاکستان مختلف ایشوز پر سرخرو ہوا ہے۔ ہمارے تعلقات غیر معمولی نوعیت کے ہیں، خاص طور پر معاشی شراکت داری میں اضافے پر بات کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں مزید ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے، صرف لیبرز نہیں بلکہ بڑی جابز بھی ملیں گی۔ اگلے چند سالوں میں 10 ملین نئے مواقع ہوں گے، جس کا بڑا حصہ پاکستان کو ملے گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کشمیر پر ہماری سعودی عرب میں بات ہوئی، ہم نے سعودی قیادت کے سامنے اپنا موقف واضح انداز میں بیان کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پرامن افغانستان کا مطلب پرامن خطہ، بالخصوص پرامن پاکستان ہے۔ پاکستان افغان عوام کی دیرپا امن کی خواہش کی حمایت کرتا رہے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ہمراہ کابل کا ایک روزہ سرکاری دورہ کیا، جس میں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے تفصیلی ملاقات کی۔ افغان صدر سے ملاقات میں برطانوی چیف آف ڈیفنس اسٹاف سر نکلس پیٹرک بھی موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بعد ازاں اعلیٰ کونسل برائے افغانستان کے قومی مفاہمت کے چیئرمین عبداللہ سے بھی ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ پرامن افغانستان کا مطلب پرامن خطہ، بالخصوص پرامن پاکستان ہے۔ پاکستان افغان عوام کی دیرپا امن کی کوششوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت میں کرونا کے بدتر حالات کے باعث انسانی ہلاکتوں کی تعداد بتدریج بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جانب سے ادویات اور وینٹیلیٹرز سمیت دوسری متعلقہ چیزوں کی پیشکش پر مودی حکومت نے ابھی تک خاموشی اختیار کر رکھی، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک سے زیادہ مرتبہ پاکستان کی جانب سے اس پیشکش کا اعادہ کیا ہے۔ اس دوران بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ نے انکشاف کیا کہ مودی کی زیر قیادت وفاقی حکومت نے پڑوسی ملک پاکستان سے آکسیجن درآمد کرنے کے صوبے کی درخواست کو مسترد کر دیا، حالانکہ ملک میں کرونا وائرس سے ریکارڈ اموات کے پیش نظر آکسیجن کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری اور فلسطینیوں کی جانب سے جوابی راکٹ باری پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس نیو یارک میں جاری۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا جا سکا۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ داغنے کی مذمت کی گئی، تاہم 20 فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتارے جانے اور سینکڑوں کو زخمی کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی ترجمان نے
کہا ہے کہ کشیدگی ختم ہونی چاہیے اور نسلوں سے آباد فلسطینیوں کو شیخ جراح سے نہیں نکالا جانا چاہیے۔ ادھر سعودی عرب نے غزہ پر اسرائیلی بمباری پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد اقصی کی بے حرمتی نمازیوں کے خلاف وحشیانہ کارروائی قابل مذمت ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی قبضے کو روکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ بیت المقدس پر اسرائیلی جارحیت کے بعد غزہ کی جانب سے یروشلم پر راکٹ حملے کیے گئے، کے جواب میں اسرائیل نے بھی غزہ پر فضائی حملہ کر دیا۔ نتیجے میں کئی بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ جمعہ سے جاری ہونے والی جھڑپوں کا سلسلہ آج بھی جاری۔ اسرائیلی پولیس کی جانب سے فلسطینی مظاہرین پر ربڑ کی گولیوں اور اسٹین گرنیڈ کی وجہ سے آج بھی درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے۔ ان جھڑپوں کے بعد حماس نے اسرائیل پر راکٹ حملے کرنے کی دھمکی دی تھی اور حماس نے یروشلم پر راکٹ حملے کر دیے۔ تاہم ان راکٹ حملوں میں کسی فرد کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے غزہ پر بدترین جوابی حملہ کر دیا۔ حماس کے راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیل نے شمالی غزہ میں فضائی حملے کر دیے، جس کے نتیجے میں کم از کم 9 فلسطینی باشندے شہید ہو گئے، جبکہ جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے حملوں میں کم از کم 20 افراد کی شہادتوں کی تصدیق کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں پر کئی ماہ کی پابندی کے بعد بالآخر اگلے چند روز میں یہ پابندیاں ہٹنے جا رہی ہیں۔ تاہم فی الحال پاکستان کے لیے پروازیں بحال نہیں کی جائیں گی، جس کی وجہ پاکستان میں کرونا کیسز کی صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں اس حوالے سے کوئی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ فلائٹ آپریشن بحال ہونے کے حوالے سے سعودیہ کی قومی فضائی کمپنی سعودیہ نے بتایا ہے کہ رواں ماہ 17 مئی سے تمام ممالک کے لیے سفر کھول دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ پر سبز ہلالی پرچم بلند کر دیا گیا۔ پاکستانی کو پیماش شہروز کاشف نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر لیا۔ 19 سالہ شہروز کاشف نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کی۔ شہروز کاشف کو پاکستان کا کم عمر ترین کو پیما ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ شہروز کاشف کی 8000 میٹر سے بلند چوٹی کی دوسری کامیابی ہے۔ شہروز کاشف 17 سال کی عمر میں براڈ پیک پر قومی پرچم لہرا چکے ہیں۔ شہروز کاشف ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے 5ویں پاکستانی بن گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت میں حکومت نے عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس سے پیدا شدہ ابتر صورتحال سے نپٹنے کے لیے فوجی ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانوی خبررساں ایجنسی روٹرز نے بھارتی وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا ہے کہ فوج کے 400 سابق فوجی ڈاکٹروں کو کنٹریکٹ پر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فوج کے ریٹائرڈ ڈاکٹروں کی خدمات آن لائن طبی مشوروں کے لیے بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں کرونا کے ریکارڈ کیسز اور ہلاکتوں کے بعد ملک گیر سطح پر لاک ڈاؤن لگانے کا مطالبہ بھی کیا جانے لگا۔ مودی حکومت نے کرونا کی پہلی لہر کے دوران اچانک پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور حکومتی فیصلے پر بے پناہ تنقید بھی ہوئی تھی۔ خبر کے اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں وائٹ ہاؤس نے پیٹرول کی قلت کے باعث امریکہ کی 17 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آفس کولمبیا میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پیٹرول کی قلت کی وجہ سے ہنگامی حالات کا سامنا ہے۔ ان علاقوں میں پیٹرول کی 45% سپلائی امریکہ کے مشرقی ساحل سے کی جاتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نیو یارک میں گیس، جیٹ فیول اور دوسری پیٹرولیم پروڈکٹ کی کمی ہو گئی ہے، جبکہ گیس کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے۔ اگر کلونیل پائپ جلد بحال نہ ہوئی تو تیل کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا رہے کہ 9 مئی کو نامعلوم ہیکرز کی جانب سے غیر معمولی سائبر حملے کے بعد امریکہ کی فیول پائپ لائن آپریٹر کلونیل پائپ لائن نے خلیجی ساحل سے ریاستہائے متحدہ کے مشرقی اور جنوبی حصے کو رسد روک دی تھی۔ اس پائپ لائن کے ذریعے 5500 میل تک نیو جرسی اور ٹیکساس کے درمیان روزانہ 10 ملین تیل پہنچایا جاتا ہے۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔